نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ حضرات گرامی، یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5 ہے اور اس کے 2 حصے ہیں۔ ہمارے بیان کے اعتبار سے 3 آیات پر پہلا حصہ مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 4 آیات پر مشتمل ہے۔ تو پورے رکوع کی 7 آیتیں ہیں، ان 7 آیات میں 13 باتوں کا حکم کیا گیا ہے۔ پہلی 3 آیات میں 9 باتوں کا حکم ہے اور آج کے سبق کی جو 4 آیات ہیں ان میں 4 باتوں کا حکم ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 43 ہے اس میں 3 باتوں کا حکم کیا گیا ہے۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ 3 باتیں ہو گئی ایک آیت میں۔ اور پھر بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب یعنی تورات، جس میں بے عمل عالم کی جا بجا مذمت ہے۔ جو عالم عمل نہیں کرتا، جگہ جگہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، برائی بیان کی۔ یہ بات تم پڑھتے بھی ہو اور پھر بھی یہی سلسلہ کرتے ہو کہ لوگوں کو حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہ بات تو تمہیں خود سمجھنی چاہیے تھی کہ جو بات لوگوں کو جو نیکی کا حکم کرتے ہو تو اپنے لیے بھی وہ نیکی آپ تجویز کرتے۔ اب آیت نمبر 45 میں پھر ایک بات کا حکم ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز دشوار ضرور ہے سوائے ڈر رکھنے والوں پر۔ جو لوگ ڈرتے ہیں ان پر تو دشوار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نماز دشوار ہے۔ تو نماز کے بارے میں کہا اس سے مدد حاصل کرو، آگے نماز کے متعلق بتا بھی دیا، یعنی اللہ کے احکام پر آسانی سے چلنے والے لوگ وہی ہوں گے جو خوف خدا رکھتے ہوں، جن کے دل میں ڈر ہو، تقوی ہو۔ تو یہ بات بتا گئی۔ آخر میں فرمایا، آخری آیت میں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اللہ کی پیشی دینی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اس رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، اس بات کا ان کو یقین ہے۔ تو جب یقین ہوگا اللہ کی ملاقات کا اور اللہ کی طرف لوٹنے کا تو وہ خاشعین ہوں گے، ان کے لیے نماز آسان ہوگی، بھاری نہیں ہوگی۔ تو یہ آیات تھی رکوع نمبر 5 کی آخری 4 آیات، جس میں 4 باتوں کا حکم تھا، اور اس سے پہلے جو 3 آیات ہیں ان میں 9 باتوں کا حکم ہے۔ تو خلاصہ اس پورے رکوع کا یہ ہوا کہ یہ 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 40 سے 46 تک اس رکوع کی 7 آیات ہیں اور 2 حصے ہیں۔
آیت نمبر 40 سے 42 تک پہلا حصہ، اس میں 9 باتوں کا حکم، اور آیت نمبر 43 سے 46 تک رکوع کا دوسرا حصہ، اور اس میں 4 باتوں کا حکم۔ اور یہ یوں سمجھ لو کہ پارہ ختم ہو رہا ہے، یعنی پہلا پارہ جو الف لام میم ہے اس کا ایک پہلا پاؤ ختم ہو رہا ہے 5ویں رکوع پر، 5واں رکوع ختم ہوتا ہے اور پہلا پاؤ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت آسان خلاصہ قرآن کے نام سے جو ہم نے یہ شروع کی ہے، تو وقت کی قلت کی بنیاد پہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کے بعد بھی انشاءاللہ جو ہے نا خلاصہ قرآن کی ترتیب چلتی رہے گی۔ تو جو لوگ بھی ہمارا یہ خلاصہ قرآن آن لائن سنتے رہیں گے، اس پہ یوٹیوب پہ سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔